ناول جذبوں کی تجارت، رائٹر آسما سعید، ایپیسوڈ نمبر 50۔ ان کے دل کو کچھ ہوا تھا کہ جیسے کوئی انہونی کا خدشہ۔ وہیں تنزیلہ بیگم نے حیرت سے جہانگیر سنجرانی کی طرف دیکھا تھا۔ امسل کو کریم کی پریشانی میں الگ پریشان سے تھی۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی جہانگیر سنجرانی نے قدم باہر کی طرف لیے تھے اور سبھی ان کی سمت ان کے پیچھے چل پڑے تھے۔ انوال تو ممی کے ساتھ رکو، میں آتی ہوں۔ امسل انوال کو زلیخا بیگم کے ساتھ رکنے کا کہا تھا۔ وہ بھی بہت چھوٹی تھی، آگے کے حالات کیا تھے وہ نہیں جانتی تھی۔ تنزیلہ بیگم اور ناہید بیگم کے ساتھ جہانگیر سنجرانی کے پیچھے ہی چل پڑی تھی۔ اور جیسے ہی سنجرانی ہاؤس کا گیٹ کھولا تھا، کریم کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی اور اس کے پیچھے ایمبولینس تھی اور ایمبولینس کے پیچھے پولیس کی گاڑی تھی۔ گاڑی میں صرف کریم بیٹھا تھا اور مجتبیٰ بیٹھا تھا۔ آفاق کہیں نہیں تھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے حرین کو اپنا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھی، اس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ آفاق کہاں تھا اور پیچھے ایمبولینس؟ کیا آفاق کو کچھ ہوا تھا؟ یہی سوچ نہ صرف حرین کے دل و دماغ میں آئی تھی بلکہ وہاں پر کھڑے ہر وجود کے دماغ میں تھی کہ آخر آفاق کدھر ہے؟ سبھی نے کریم کو اور مجتبیٰ کو گاڑی سے نکلتے دیکھا تھا، لیکن آفاق کو نہیں دیکھا تھا۔ کوئی بھی اپنے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکالنا چاہتا تھا۔ کریم چلتا ہوا جیسے ہی جہانگیر سنجرانی کی طرف آیا، ان کے چہرے پر واضح پریشانی کو دیکھتے ہوئے کریم نے جہانگیر سنجرانی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تھا اور وہیں مجتبیٰ سر جھکائے کھڑا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں سرخی کے لال ڈورے پھیلے ہوئے تھے اور جہانگیر کریم سنجرانی کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ I'm sorry ڈیڈ، ہم نے بہت دیر کر دی۔ کریم کے منہ سے نکلے الفاظ نے سبھی کو ساکت کر دیا تھا اور سبھی نے فوراً ایمبولینس کی طرف دیکھا تھا جہاں سے ڈیڈ باڈی باہر آ رہی تھی۔ ناہید بیگم فوراً بھاگتے ہوئے ایمبولینس کی طرف بڑھی تھی اور تنزیلہ بیگم بھی آگے بڑھی تھی اور اب پیچھے امسل بھی۔ ناہید بیگم نے ڈیڈ باڈی کے چہرے سے جیسے ہی کپڑا ہٹایا اور اریبہ کے چہرے کو دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا میری بچی، تم نہیں جا سکتے مجھے چھوڑ کر۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے کیوں قربانی دی میرے لیے؟ اٹھو اریبہ، اٹھو، دیکھو میں پہنچ گئی اپنے بیٹے کے پاس۔ تمہاری یہی خواہش تھی نا، میں پہنچ گئی ہوں، لیکن تم مجھے دیکھ کیوں نہیں رہی؟ ناہید بیگم مسلسل چیختی چلاتی اریبہ کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جب پیچھے سے کریم نے آتے ہوئے ناہید بیگم کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ ناہید بیگم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہاں پر کھڑے ہر فرد کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی۔ ناہید بیگم نے جیسے گردن موڑ کر کریم کی طرف دیکھا اور وہیں پر ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا، وہ کریم کی باہوں میں ایک بار پھر جھول گئی تھی۔ وہیں دوسری طرف اندھیرے کمرے میں ایک چھوٹی سی ٹیبل کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر ٹانگ جمائے، ایک ہاتھ میں سگریٹ لیے، ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھے حارب سنجرانی ہاؤس میں لگے ہر کیمرے کی ریکارڈنگ سے ہر ایک منظر کو دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ سگریٹ کی کش لیتے ہوئے دھواں ہوا میں چھوڑ رہا تھا۔ شہاب سلطان کو وہاں پر چھوڑ کر مسٹر زبیر کے فلیٹ پر پہنچ گیا تھا۔ وہ آتے ہی جلدی سے اپنے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ دھڑکتے دل، کانپتے وجود کے ساتھ اس نے شاور کا نل کھولا تھا اور ٹھنڈے پانی کی بوندیں اس کے دماغ پر گری تھی۔ ہاتھوں میں لگے خون اور کپڑوں پر لگے خون کے چھینٹے پانی کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ اس نے بہت سے لوگوں کا خون کیا تھا، بہت سے لوگوں کی جان لی تھی، لیکن آج شہاب سلطان کی جان لیتے اور اسے بے یار و مددگار دفناتے ہوئے اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سامنے دیوار پر لگائے، سر جھکائے اپنے اوپر پڑتے ٹھنڈے پانی سے اپنی روح کو تسکین پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس میں بھی ناکام ہو رہا تھا۔ وہ اپنے گاؤں سے کچھا وکیل بننے کے لیے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا تھا، اور وہ کن حالات میں اور کیسے وہ نگین بیگم کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا۔ پیسے کی چمک نے آج اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہوتے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا ماضی چل پڑا تھا۔ وہ ایک خوبرو نوجوان تھا، ہلکی چہرے پر داڑھی، آنکھوں میں کشش اور سفید چمکتا ہوا رنگ، چوڑی جسامت، اچھی خاصی شخصیت کا ملک زبیر سفیر نگین بیگم کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ نگین بیگم کے سامنے نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گود میں رکھے ہوئے تھے جس کو ایک دوسرے میں مضبوطی سے پیوست کیا ہوا تھا۔ نگین بیگم ہمیشہ ان لوگوں پر ہاتھ ڈالتی تھی جن کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی تھی، اور ایک ملک زبیر کی ایک کمزوری نگین بیگم کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ وہ اپنے کلائنٹ کی اپوزٹ پارٹی سے رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور اس کا لائر کا سرٹیفکیٹ کمپنی کی طرف سے ریجیکٹ ہونے والا تھا۔ جب نگین بیگم نے اس کو پریشان حال عدالت کے بالکنی میں دیکھا تھا اور وہیں اس کو ساتھ لیے وہ ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھی تھی۔ میں تمہیں اس ساری صورتحال سے بچا سکتی ہوں اگر تم میرے ساتھ چلو۔ تمہارے لائر کی ڈگری بھی کینسل نہیں ہوگی اور تم اپنی پریکٹس بھی جاری رکھو گے۔ نگین بیگم کی آواز پر ملک زبیر نے یکدم سے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، اور نگین بیگم اپنی پروکار شخصیت کے ساتھ اپنی مرون کلر کی ساڑی پہنے، بالوں کو جوڑے میں قید کیے، اپنا ایک بازو کرسی کے ہینڈل پر رکھے اور اپنی ٹھوڑی کے نیچے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنائے بڑے غور سے ملک زبیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کیا چاہ رہی ہیں؟
ملک زبیر نے انتہائی ہچکچاہٹ کے ساتھ نگین بیگم کو کہا تھا۔ وہ اب نگین بیگم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ کچھ زیادہ نہیں، بس یہ ہے کہ تمہیں میری ہر ہاں میں ہاں ملانی ہوگی، میرے لیے کام کرنا ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں چاہتے تو تمہاری یہ ڈگری تو کینسل ہونے والی ہے۔ اگر میں چاہوں تو یہ ڈگری تمہاری اور یہ تمہارا لاء کا سرٹیفکیٹ کبھی بھی کینسل نہیں ہوگا۔ بس تمہیں میرا وکیل بن کر رہنا ہے اور میرے کسی بھی کام میں مداخلت نہیں کرنی۔ اگر یہ تمہیں منظور ہے تو بتا دو۔ اور ہاں، ایک اور بات، میں تمہیں اتنی سیلری دوں گی کہ تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ تم جہاں ایک کیس کو لڑتے لڑتے اپنی محنت ضائع کر دیتے ہو اور تمہارے ہاتھ میں صرف تمہاری زندگی کے اخراجات نکلتے ہیں، وہیں تمہیں اتنی رقم ملے گی کہ تم آسانی سے اپنی زندگی کو آرام اور عیش سے گزار سکو۔ میں تمہیں 4 گنا دوں گی، لیکن تم میرے ہر کام کو اپنے دماغ میں رکھو گے لیکن زبان تک نہیں لے کر آؤ گے۔ نگین بیگم کی بات سن کر ملک زبیر نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑا تھا۔ اس نے بے بسی سے نگین بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مجبور تھا اور نگین بیگم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ گاؤں سے یہاں پڑھنے آیا تھا، اپنی زندگی بنانے آیا تھا۔ گاؤں میں اس کے بوڑھے ماں باپ کے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا، اور وہ یہاں پر جن راستوں پر چل پڑا تھا، اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی پھنس جائے گا۔ وہ شارٹ ٹائم میں ترقی کی بلندیوں کو چھونا چاہتا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا گاؤں کی زندگی اور شہر کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ آستین کے سانپ ہوتے ہیں، اور جس کے کہنے پر اس نے اپنے کلائنٹ کے اپوزٹ پارٹی سے رشوت لی تھی، آج وہ اسی کے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے آپ کی ہر بات اور ہر شرط منظور ہے، لیکن میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا جس کا نقصان میرے گھر والوں کو ہو۔ ملک زبیر نے بڑے ہی پورے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ نگین بیگم کو جواب دیا تھا۔ نگین بیگم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں استعمال کر کے کوئی غلط کام کرواؤں گی؟ نہیں مسٹر زبیر، میں صرف اپنے حق کے لیے لڑتی ہوں، اور حق کی جنگ میں تو سب کچھ جائز ہوتا ہے نا۔ بس تم نے اس جائز اور ناجائز کے چکروں میں نہیں پڑنا، بس میرا ساتھ دینا ہے۔ میں ایک بار پھر پوچھ رہی ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بتا دو، اگر نہیں اعتراض ہے تو یہ پیپر پکڑو اور اس کے اوپر سائن کر دو۔ نگین بیگم نے پیپرز مسٹر زبیر کی طرف کیا تھا، اور اس نے اپنے ٹھنڈے برف جیسے ہاتھوں سے اس پیپر کے اوپر رکھے ہوئے پین کو اپنی طرف کھینچا تھا، جو کہ ایگریمنٹ تھا جس کے مطابق مسٹر زبیر کو تعمر نگین بیگم کے ساتھ کام کرنا تھا، اور کچھ اور بھی شرائط تھی جنہیں پڑھ کر مسٹر زبیر کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکی تھیں، لیکن وہ مجبور تھا، اس نے اپنے ضمیر کا سودا کر دیا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے پین اٹھایا اور اس پیپر پر سائن کرتے ہوئے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی، اور آج بھی وہ شاور کے نیچے کھڑا ہو کر اپنی اسی غلطی کو دہرا رہا تھا اور اس غلطی کے پچھتاوے کو پانی میں بہا رہا تھا۔ لیکن اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، وہ اب اس دلدل میں پھنستا جا رہا تھا۔ نگین بیگم اسے ہر ایک کام کے بدلے میں اتنی رقم دیتی تھی کہ اگر وہ کچھ اعتراض کرنا بھی چاہتا تو اس کی زبان بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو گاؤں میں عالی شان مکان بنا کر دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس عالی شان مکان میں مسٹر زبیر کے ماں باپ زیادہ دیر نہیں رہ سکے تھے، اور وہ کچھ ہی عرصے بعد اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ مسٹر زبیر کا تمام اثاثہ اس کے ماں باپ تھے جنہوں نے محنت سے اسے پڑھایا لکھایا تھا، اس مقام تک پہنچایا تھا، لیکن اب وہ دونوں ہی کار حادثے میں جاں بحق ہو چکے تھے۔ اس کی دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ ان کی تدفین کر کے گاؤں سے شہر واپس لوٹ آیا تھا۔ اس کی حالت اس کا ایک ایک دکھ بیان کر رہی تھی۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اس کی پوری دنیا میں صرف اس کے ماں باپ بھی تھے، اور وہ غلط راستے پر چل پڑا تھا، لیکن اس کے بقول کہ نگین بیگم نے اسے غلط راستے پر ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا تھا، اور پھر وہ نگین بیگم کے جائز ناجائز کام میں برابر کا شریک بنتا جا رہا تھا۔ شروع میں تو اسے تھوڑا سا محسوس ہوا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے، لیکن نگین بیگم کو لوگوں کے دماغ کے ساتھ کھیلنا اچھے سے آتا تھا، اور اس نے مسٹر زبیر کے دماغ کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ وہ اس کی ہر ناجائز کام کو جائز سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ اس کی محسن تھی جس نے اس کے برے حالات میں اس کی لائر کی ڈگری کو کینسل نہیں ہونے دیا تھا، اور نہ ہی سرٹیفکیٹ کو۔ یہ احسان کم تھا، اوپر سے اس کو فلیٹ دینا، گاڑی دینا، اور اس کو 4 گنا زیادہ اس کی سیلری دینا۔ پیسے کی چمک نے مسٹر زبیر کی عقل اور سمجھ بوجھ کو اندھا کر دیا تھا۔ ساتھ ہی وہ اپنے والدین کی وفات کے سوگ میں مدہوش اپنے فلیٹ کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اور اسی بے بسی کی حالت میں مسٹر زبیر کو کسی کندھے کی ضرورت تھی، اور اس وقت نگین بیگم کا مسٹر زبیر کے فلیٹ پر آنا کسی سازش کے تحت تھا۔ نگین بیگم کو دیکھ کر مسٹر زبیر کی آنکھوں میں نمی سی چھلکی تھی، اور وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا سکا تھا، اور وہ اپنی زندگی کی دوسری غلطی کر بیٹھا تھا۔ شاید اسے وہ غلطی کبھی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، اور آج بھی وہ شاور کے نیچے کھڑا اپنی اس غلطی کو، اپنے اس گناہ کو، اپنے درد کو ٹھنڈے پانی کے قطروں میں بہا رہا تھا۔ لیکن کچھ گناہ، کچھ غلطیاں، کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے جسم میں ناسور کی طرح پھیل جاتے ہیں، جو مرنے کے بعد بھی ان کو سکون کا سانس نہیں لینے دیتے ہیں۔ اور مسٹر زبیر بھی آج شہاب سلطان کو مار کر اسی بے چینی اور کرب میں مبتلا تھا جیسے آج سے بہت سال پہلے وہ اس رات کی غلطی کے کرب اور درد میں مبتلا تھا۔
1 گھنٹہ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر مسٹر زبیر اپنی ماضی کی باتیں بھلانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن ماضی نے نہ تو کبھی کسی کا پیچھا چھوڑا ہے اور نہ ہی مسٹر زبیر کا پیچھا چھوڑنا تھا۔ اپنے آپ گلے کپڑوں کے ساتھ وہ واش روم سے شاور سے پیچھے ہٹتے ہوئے اب الماری سے کپڑے نکال کر تبدیل کرنے چلا گیا تھا۔ آخر کار اسے نگین بیگم کو یہ اطلاع تو دینی تھی کہ وہ جس مقصد کے لیے وہاں پر پہنچا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا، لیکن بہت کچھ جو حاصل تھا وہ ہاتھ سے چلا گیا تھا۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد مسٹر زبیر ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا تھا، دونوں کوہنیوں کو ٹانگوں پہ جمائے ہوئے، تھوڑا جھک کر ہاتھ میں پکڑے موبائل کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آخر کار اس نے ہمت کرتے ہوئے نگین بیگم کا نمبر ملایا تھا۔ نگین بیگم جس بات سے انجان تھی کہ سنجرانی ہاؤس میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں، وہ مسٹر زبیر کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ مسٹر زبیر کی پہلی بیل پر ہی نگین بیگم نے فوراً فون اٹھایا تھا۔ ہاں زبیر بولو، کیا صورتحال ہے؟ تمہیں وہ پیکٹ ملا؟ نگین بیگم نے فون اٹھاتے ہی فوراً بولا تھا، اور مسٹر زبیر کی طرف سے خاموشی پا کر وہ ایک مرتبہ پھر چلائی تھی۔ اب بکواس کرو گی بھی؟ کیا یوں ہی خاموشی سے اپنا منہ سی کر بیٹھے رہو گے؟ اب مجھے کچھ بتاؤ، کیا بنا پیکٹ ملا کہ نہیں ملا؟ نگین بیگم کو بس اپنے پیکٹ کی اور اپنے ثبوت کی پڑی تھی۔ وہ مکمل طور پر شہاب سلطان کو نظر انداز کر بیٹھی تھی۔ نگین میڈم، پیکٹ بھی نہیں ملا اور کوئی ثبوت بھی نہیں، اور شہاب سلطان بھی نہیں رہا۔ مسٹر زبیر نے لمبی تمہید باندھے بغیر ایک ہی جملے میں اس نے تمام صورتحال کو نگین بیگم کو بتا دیا تھا۔ مسٹر زبیر کے منہ سے شہاب سلطان کا نام سن کر نگین بیگم ایک پل کے لیے لڑکھڑائی تھی، اس کے قدم اپنی جگہ سے ہلے تھے، لیکن دوسرے لمحے میں اس نے خود کو کمپوز کیا تھا اور غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی کسی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو زبیر؟ تم نے شہاب کو مار بھی دیا اور تمہارے ہاتھ کوئی ثبوت بھی نہیں آیا؟ کیسی بات کر رہے ہو تم؟ عقل نام کی تمہارے اندر کوئی چیز ہے؟ اگر کوئی ثبوت تمہارے ہاتھ نہیں لگا تھا تو شہاب کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ نگین بیگم کو کہیں نہ کہیں شہاب کی موت کا دکھ تھا، لیکن یہ دکھ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا بڑا دکھ اسے یہ تھا کہ شہاب سے کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ میڈم نگین، مجھے مجبوراً شہاب سر کو مارنا پڑا تھا کیونکہ شہاب سر کو آپ کی ایک بات کا پتہ چل چکا تھا۔ اگر میں انہیں وہاں پر چھوڑ دیتا تو زندہ تو وہ یقیناً ان کے پاس جو ثبوت تھے وہ جہانگیر صاحب کو پہنچا دیتا، اور پھر آپ جانتی ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہونے تھے۔ مسٹر زبیر نے بڑی ہی مہارت کے ساتھ نگین بیگم کے سامنے وہ ساری باتیں چھپا گیا تھا جو اس نے شہاب کو خود اپنی زبان سے کہی تھی۔ یہ سب اس نے نگین بیگم سے ہی سیکھا تھا جب سے اس کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ مسٹر زبیر کی بات سن کر نگین بیگم وہیں صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ شہاب کو بھی اس نے مروا دیا تھا اور ہاتھ میں ثبوت بھی نہیں آئے تھے۔ اب اسے شہاب کی موت کا ماتم بنانا تھا دنیا دکھاوے کے لیے۔ آخر وہ دنیا کے سامنے ایک آئیڈیل ماں تو تھی۔ کہاں پر ہے شہاب کی ڈیڈ باڈی؟ نگین بیگم نے تھوڑے وقفے کے بعد کہا، اس بار ان کا لہجہ نرم تھا۔ میں اسے فی الحال بلڈنگ میں ہی دفنا آیا ہوں، آس پاس کے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے، اسی وجہ سے مجھے یہی بہتر لگا اور میں نے وہاں سے نکلنے کی لیکن تھوڑی دیر تک میں جاتا ہوں اور وہاں سے شہاب سر کی ڈیڈ باڈی لے کر آتا ہوں۔ مسٹر زبیر نے ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بولا تھا۔ وہ وہاں پر خود شہاب کی ڈیڈ باڈی رکھ کر آیا تھا۔ وہاں پر نہ تو کسی انسان کا نام و نشان تھا اور نہ ہی کوئی آنے والا تھا۔ مسٹر زبیر نگین بیگم سے اتنے سالوں بعد کیوں جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا تھا کہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ نگین بیگم نے مسٹر زبیر کی آخری بات سن کر بغیر کچھ کہے غصے سے فون کاٹ دیا تھا۔ اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی، لیکن وہ اندر سے مطمئن تھی کہ اس کے اوپر پولیس والے ہاتھ نہیں ڈال سکتی تھی۔ وہ جو کچھ دن پہلے صبح نکلی تھی، وہ اپنا ہر قسم کا بندوبست کر کے آئی تھی، پولیس اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی تھی۔ وہ دل سے مطمئن تھی، لیکن اب شہاب سلطان کی صورت میں اسے دنیا کے سامنے غم کا دکھاوا کرنا تھا۔ نگین بیگم ابھی اسی سوچ میں ہی تھیں جب اس کے موبائل پر حارب کی کال آئی۔ وقت ضائع کے بغیر نگین بیگم نے فوراً حارب کی کال اٹھائی تھی۔ کہاں پر ہو تم اور فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ میرا نگین بیگم جو مسٹر زبیر کی کال آنے پر پہلے مسلسل حارب کو کال کر رہی تھی اور حارب فون نہیں اٹھا رہا تھا، اب حارب کی کال آنے پر وہ فوراً ہی تفتیشی انداز میں بول پڑی۔ وٹ، کیا مطلب ہے تمہارا کہنے کا؟ تم نے اریبہ کو مار دیا؟ یہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں پہلے؟ اور تم پاگل ہو، تمہارے دماغ میں عقل نہیں ہے کہ تم نے اریبہ کو مار کر اسی گھر میں رکھ دیا تھا، اور اب مجھے بتا رہی ہو کہ اس گھر میں کریم اور مجتبیٰ دونوں آئے تھے اور تم وہاں پر اریبہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ حارب، تم اپنے ہوش میں ہو؟ اس ٹائم سنجرانی ہاؤس میں کیا تماشا لگا ہوگا تمہاری سوچ ہے۔ فون اٹھاتے ہی حارب نگین بیگم کی بات سن کر اس نے جو تفصیل بتائی تھی، نگین بیگم کو تو دن میں تارے نظر آ گئے تھے، ایک کے بعد دوسرا دھچکا وہ حارب کو بتانے والی تھی کہ شہاب اب اس دنیا میں نہیں رہا اور اس کی ڈیڈ باڈی کا کوئی انتظام کرے، لیکن آگے سے جو حارب نے نگین بیگم کو خبر سنائی تھی، اس کے سامنے اس کو شہاب کے مرنے کی خبر بہت ہی چھوٹی لگی تھی۔ تم ابھی کہاں، جہاں بھی ہو وہیں پر رہنا، خبردار جو تم باہر نکلے، کیونکہ اریبہ کی ڈیڈ باڈی ملتے ہی ظاہری سی بات ہے سارا الزام تم پر جائے گا، اور میں کسی صورت نہیں چاہتی کہ تمہیں پولیس پکڑ کر لے جائے۔ نگین بیگم نے حارب کے آگے سے کوئی بھی بات سنے بغیر ٹھک سے فون بند کر دیا تھا۔ اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا، شہاب کا مرنا نگین بیگم کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا جتنا حارب تک پولیس کا پہنچنا تھا۔
نگین بیگم کو مزید پریشان کر گیا تھا وہ حارب کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ کی وہ سنہری چڑیا تھی جس کو استعمال کر کے آج تک وہ اپنے عزائم پر پوری اتری تھی۔ نگین بیگم نے فوراً ہی سنجرانی ہاؤس میں رکھی ہوئی اپنی ملازمہ کو فون کیا اور فون کر کے تصدیق چاہی تھی کہ وہاں کیا صورتحال ہے، اور وہاں کی ملازمہ نے اسے لفظ پہ لفظ سارا کچھ بتا دیا تھا۔ اریبہ کی ڈیڈ باڈی وہاں پر سنجرانی ہاؤس میں تھی اور ہر طرف سوگ ہی سوگ تھا۔ یہ سن کر نگین بیگم کے کلیجے میں جیسے برف سی ٹھنڈک پڑی تھی۔ ایک طرف وہ اندر سے پرسکون ہو گئی تھی، جو وہ چاہتی تھی کہ سنجرانی ہاؤس میں ہر وقت سوگ رہے، وہ آج پورا ہو گیا تھا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس صورتحال کو دیکھنے کے لیے نگین بیگم وہاں نہ جاتی؟ اس نے مسکراتے ہوئے فون بند کیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والی پریشانی اس کے چہرے سے غائب ہو گئی تھی ایک دم، اور اب اس کی جگہ پر مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ اس نے اپنے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ آخر اس کو ایک مرتبہ پھر تیار ہو کر سنجرانی ہاؤس میں افسوس کے لیے جانا تھا۔ ایک بار وہ پہلے منصور احمد کی موت کے وقت گئی تھی اور اب اسی کی بیٹی کے افسوس کے لیے اسے جانا تھا۔ اس نے حارب کو اریبہ منصور کے پیچھے ایک مقصد کے لیے لگایا تھا۔ جب اریبہ منصور کو ایک پل کے لیے لگا تھا کہ نگین بیگم کا اس کے باپ سے قتل سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے، جو وہ اس سے کچھ سال پہلے سوال جواب کر رہی تھی کہ مرنے سے پہلے اس کے ڈیڈ اسے ملے تھے، اس سوالات سے گھبرا کر نگین بیگم نے حارب کو اریبہ کے پیچھے لگا دیا تھا کہ وہ کسی بھی حال میں اریبہ سے شادی کرے اور اسے اپنی قید میں رکھے، اور حارب نے ویسے ہی کیا تھا۔ اریبہ سے شادی کی تھی اور اس کو اپنی قید میں رکھا تھا، لیکن وہ قید اتنی جان لیوا ثابت ہو گئی تھی کہ یہ نگین بیگم نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن اس کے راستے سے بہت سے کانٹے خود بخود ہٹ گئے تھے۔ وہ مطمئن ہو کر تیار ہونے چلی گئی تھی۔ سنجرانی ہاؤس میں ہر طرف لوگوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ اریبہ منصور، احمد منصور کی بیٹی، مردہ حالت میں گھر میں پائی گئی، اور لوگوں کی زبانوں پر جہانگیر سنجرانی کا نام تھا۔ اس کے بعد حارب کا نام تھا۔ کچھ لوگ جہانگیر سنجرانی کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے، اور کچھ لوگ حارب کا معاملہ اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا جہانگیر سنجرانی اور ان کی فیملی اس چیز کو سمجھ رہی تھی۔ پولیس ان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ بڑے بڑے لوگ، ایس ایچ او اور سیاستدان آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے بیوروکریٹس اور بڑی بڑی کمپنیز کے آنرز بھی جہانگیر سنجرانی کے گھر پہ موجود تھے۔ سبھی لوگ افسوس کر رہے تھے، پہلے احمد منصور کی وفات اور اب اس کی بیٹی کی وفات، لیکن کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حارب احمد، جہانگیر سنجرانی کا چھوٹا بیٹا، اپنی بیوی کو مار سکتا ہے۔ سب کی زبانوں پر یہی بات تھی، اور لوگوں کی زبانیں کہاں قابو کی جا سکتی ہیں۔ ناہید بیگم جو پہلے ہی صدمے سے باہر آئی تھی، وہ اریبہ کی ڈیڈ باڈی دیکھ کر دوبارہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور انہیں کمرے میں دوبارہ ڈاکٹر کو بلا کر چیک اپ کروایا گیا تھا۔ وہ ابھی دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ وہ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک عرصے بعد انہوں نے بغیر کسی روشنی کے، بغیر تازہ ہوا کے ایک بند کمرے میں گزارا تھا، اور اب اس صدمے پہ صدمہ انہیں ملا تھا تو وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہی تھی۔ ایک طرف کریم کے لیے اس کی ماں بستر پر پڑی تھی، تو دوسری طرف اس کی جان سے پیاری بہن اور دوست اس وقت باہر چارپائی پر پڑی تھی، اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ دیکھتے دیکھتے اس کے گھر کو کس کی نظر لگ گئی تھی اور ساری خوشیاں غم میں بدل گئی تھیں۔ کریم سبھی لوگوں کے ساتھ مردوں والی سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، اور تمام عورتیں اندر تھیں جب نگین بیگم کی گاڑی باہر آ کر رکی تھی، اور نگین بیگم بلیک شفون کی ساڑی پہنے اور میک اپ سے پاک چہرہ اور ہاتھ میں بیگ لیے وہ گاڑی سے اتری تھی۔ اس نے وہ وہی ساڑی پہنی ہوئی تھی جو وہ احمد منصور کی وفات پر پہن کر آئی تھی۔ گارڈز کو سختی سے منع کر دیا گیا تھا کہ نگین بیگم گھر میں داخل نہ ہو، لیکن نگین بیگم کی خوش قسمتی کہ اس وقت وہ گارڈز وہاں پر موجود نہیں تھے جن کو کہا گیا تھا۔ نئی سیکیورٹی ہائر کر دی گئی تھی اور ہر طرف پولیس ہی پولیس تھی۔ نگین بیگم نے سب کی طرف ایک نظر ڈالی تھی۔ وہ جتنا معاملے کو آسان سمجھ رہی تھی وہ اتنا نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط بنایا، اور قدم قدم چلتی ہوئی جیسے ہی اس نے گیٹ کراس کیا، سامنے سنجرانی ہاؤس کے گارڈن میں مردوں کی بے تحاشا تعداد دیکھ کر اس کے قدم 2 منٹ کے لیے رکے تھے۔ وہیں جہانگیر سنجرانی کی نظر اٹھی تھی، اور نگین بیگم کو دیکھ کر اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کس لی تھی۔ کریم اپنے باپ کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی نظروں کا تعین کیا تو اس کی نظر گیٹ کی طرف اٹھی تھی۔ گیٹ کی طرف سے اندر آتی ہوئی نگین بیگم کو دیکھ کر کریم بھی غصے کی گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ وہ یہاں پر کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً جہانگیر سنجرانی کی ٹانگ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے انہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا تھا۔ مشتبہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھا، لیکن اس کی نظر نگین بیگم پر نہیں پڑی تھی۔ نگین بیگم دور سے ہی جہانگیر سنجرانی کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے وہ ایک ادا سے چلتے ہوئے اندر عورتوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کریم، میں نے منع کیا تھا نا یہ عورت اس گھر میں داخل نہیں ہوگی، تو کیا یہ لینے کے لیے آئی ہے؟ جہانگیر سنجرانی نے دھیمی آواز میں کریم سے کہا تھا۔ کریم نے باہر سیکیورٹی کی طرف دیکھا تو وہاں پر وہ گارڈز نہیں کھڑے تھے۔ ڈر لگتا ہے کہ گارڈز وہاں پر موجود نہیں ہیں، نئی سیکیورٹی ہے یہ، تو شاید ان کو نہیں پتا تھا۔ بے فکر رہیں، وہ یہاں پر کچھ نہیں کر سکتی، میں اندر جا کر دیکھتا ہوں۔ نگین بیگم جیسے ہی اندر داخل ہوئی، تنزیلہ بیگم انہیں دیکھ کر چونکی تھی۔ امسل کے چہرے پر بھی ناگواری آئی تھی۔ زلیخا بیگم اور انوال ناہید بیگم کے پاس ہی تھی۔ نگین بیگم چلتی ہوئی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بہت افسوس ہوا تنزیلہ بیگم، مجھے تو لگا تھا کہ جہانگیر صاحب کو خاندان چلانا آتا ہے، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اپنی بہو کو بھی سیف نہیں رکھ سکے۔
خیر باپ کے پاس چلی گئی، باپ کے لیے بہت تڑپتی تھی، بہت روتی تھی۔ اب دونوں باپ بیٹی وہاں اوپر بیٹھ کر اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے کو سنائیں گے۔ نگین بیگم کی آواز میں ذرا بھی افسوس نہیں تھا، وہ ذرا بھی اداسی نہیں تھی، ان کی باتیں بھی کسی تیر کی طرح تنزیلہ بیگم کو لگ رہی تھی۔ امسل اپنا غصہ کنٹرول کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ امسل کچھ ہی دنوں میں جہانگیر سنجرانی کی فیملی میں ایسے گھل مل گئی تھی جیسے اس کی اپنی فیملی میں۔ ان کے دکھ، ان کی پریشانی امسل کو اپنے دل پر لگتی تھی۔ اس نے غصے سے نگین بیگم کی طرف دیکھا۔ آپ تو خوش ہو رہی ہوں گی نا میڈم نگین، کیونکہ آپ تو ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی نا۔ امسل کے ایک جملے میں کہی ہوئی بات نے نگین بیگم کو اندر تک جلا دیا تھا۔ وہ یہ بھول ہی گئی تھی کہ امسل نے ان کے ساتھ 3 سال کام کیا تھا اور بہت سی ایسی باتیں تھی جو امسل جانتی تھی۔ نگین بیگم کا ایک دم رنگ پیلا پڑا تھا اور دوسرے لمحے انہیں احساس ہوا تھا کہ اس نے یہاں کر کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ امسل کی بات پر تنزیلہ بیگم نے فوراً امسل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ موقع نہیں تھا اس طرح کی باتیں کرنے کا۔ تنزیلہ بیگم نے آنکھوں کے اشارے سے امسل کو چپ رہنے کو کہا تھا اور امسل اپنا غصہ ضبط کر کے بیٹھ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے بیٹھی عورت کا منہ نوچ لے، اور جس طریقے سے اس نے کریم کے بارے میں اور سنجرانی فیملی کے بارے میں اس کے دماغ میں زہر گھولا تھا وہ اچھے سے جانتی تھی، اور 3 سال اس کے پاس رہ کر وہ جو کچھ اس کی کمپنی کے اور اس کے بارے میں جانتی تھی، اب اس کو معلوم ہو رہا تھا کہ وہ واقعی ماں نہیں ایک ناگن تھی جو اپنے بچوں کو کچلنا اور بھوک کے وقت اپنے بچوں کو کھانے سے بھی دریغ نہیں کرتی تھی۔ امسل نے حارب کا نام سنا تھا، حارب کی اس نے کوئی تصویر وغیرہ نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی امسل کے سامنے آیا تھا۔ وہ بس ایک نام سے جانتی تھی، اریبہ کا شوہر حارب احمد، اور جن کی رخصتی کریم کی شادی پر ہونی تھی، اتنا ہی تنزیلہ بیگم نے بتایا تھا اسے۔ کریم جیسے ہی اندر آیا اس نے سب پر ایک نظر ڈالی اور اس کی نظر امسل پر پڑی جس کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا تھا، اور ساتھ تنزیلہ بیگم پریشانی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے ہی اریبہ کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی اور نگین بیگم اس کے چہرے کو دیکھ کر کریم کو تھوڑا سا شوق لگا تھا۔ وہ جس غرور اور اعتماد کے چہرے کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوئی تھی، اب اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا، مطلب یہاں پر کوئی بات ہوئی تھی۔ امسل نے کریم کو دیکھا، وہ جو اندر آیا تھا فوراً وہاں سے کھڑی ہو کر شاید کوئی کام ہو۔ کریم چلتا ہوا اریبہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ امسل بھی کریم کے پیچھے پیچھے تھی، وہ اریبہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حارب سے نکاح کے بعد اریبہ نے کریم کو ایک بات کہی تھی کہ اگر اس کی زندگی کو کچھ ہو جائے تو اس کے مرنے کے بعد وہ میری الماری میں پڑی ہوئی ڈائری کو ایک مرتبہ کھول کر ضرور دیکھ لینا۔ میں نے اپنی کچھ خواہشات لکھی ہیں اور کچھ باتیں لکھی ہیں جس کا تمہیں جاننا بہت ضروری ہے۔ کریم یہی سوچتے میں اندر کی طرف بڑھا تھا کہ شاید اس نے اپنے لیے کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں جو اس کی تدفین سے پہلے کرنا بہت ضروری ہو۔ وہ اریبہ کے کمرے میں آ گیا تھا، پیچھے امسل بھی تھی۔ کریم نے گردن موڑ کر پیچھے آنے والے وجود کو دیکھا تھا، وہ اس کی طرف موڑا تھا۔ 2 قدم آگے بڑھا اور اپنے دونوں ہاتھ امسل کے کندھے پر رکھے تھے۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے شاید آپ بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ کریم نے امسل کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے مختصر سا کہا تھا، جی میں ٹھیک ہوں، وہ بس نگین میڈم کی بات پر تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا، لیکن اب میں ٹھیک ہوں۔ آپ بتائیں آپ کو کچھ چاہیے؟ امسل نے کہتے ہوئے گہرا سانس لیا تھا۔ ہاں مجھے کچھ چاہیے۔ کریم کی بات پر امسل نے فوراً کریم کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کیا چاہیے؟ آپ کا حوصلہ اور آپ کی ہمت۔ اگر آپ ایسے ہی غصہ کرتے رہے اور اپنی چھوٹی سی ناک کو سرخ کرتی رہیں تو ایسا کرنے سے بہت مشکل ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ مسز ثاقب سلطان ایسی عورت ہیں جو برے اور مشکل وقت کو بھی اپنے استعمال میں لا سکتی ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا موقع ان کے ہاتھ میں آ جائے جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے وقت بھی پھسل جائے اور سارا کام بھی بگڑ جائے۔ کریم کی باتوں پر امسل نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور اپنے دونوں کندھوں پر اپنے کریم کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ مشکل مسکرائی تھی۔ میں ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کبھی بھی مجھے اپنے آپ سے الگ نہیں پائیں گے، لیکن میں برداشت نہیں کر سکتی، وہ عورت بہت چالاک ہے، آپ نہیں جانتے وہ کتنی خطرناک ہے۔ امسل کی بات پر کریم نے آگے بڑھ کر امسل کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ آپ نے تو ان کے ساتھ 3 سال گزارے ہیں اور میں نے اس عورت کے ساتھ 32 سال گزارے ہیں، تو آپ کو زیادہ پتا ہوگا یا مجھے زیادہ پتا ہوگا؟ اس لیے اب اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے اور اس گھر والوں کو بھی آپ کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں مل کر اب سب کچھ ہینڈل کرنا ہے۔ وہ آرام سے بات کرتے ہوئے امسل کے بالوں کو سہلا رہا تھا اور امسل آنکھیں بند کیے پرسکون تھی۔ اس کا تھوڑی دیر کا پہلے کا غصہ اب کریم کے سینے سے لگنے سے وہ ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا۔ میں جو کام کرنے کے لیے آیا تھا وہ کر لوں؟ کریم نے جیسے اجازت طلب کی۔ جی ضرور۔ امسل کو ایک دم شرمندگی نے آن گھیرا تھا، وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس گھر کا کیا ماحول ہے، وہ تو بس کریم کی باہوں میں آ کر سب کچھ بھلا بیٹھی تھی۔ کریم امسل کو وہیں چھوڑ کر الماری کی طرف بڑھ گیا تھا اور وہیں امسل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اریبہ کے بیڈ کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، جہاں سائڈ ٹیبل پر اریبہ نے اپنی اور حارب کی مسکراتی ہوئی تصویر فریم کر کے رکھی ہوئی تھی۔ تصویر کو دیکھتے ہی امسل فوراً آگے کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے اریبہ کے ساتھ کھڑے ہوئے اس لڑکی کو پہچاننے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ذہن میں ہلکی ہلکی تصویر آ رہی تھی اور پھر یکدم اسے جھٹکا لگا تھا، اس کے ہاتھ سے فوراً فریم سے نیچے زمین پر گرا تھا۔ کریم نے فوراً گردن موڑ کر امسل کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟
کریم سب کو چھوڑ کر فوراً امسل کی طرف بڑھا تھا اور زمین سے حارب کی اور اریبہ کی تصویر اٹھائی تھی۔ یہ کون ہے؟ کریم، مطلب کہ یہ وہی ہے؟ مطلب یہ اریبہ کے ہسبینڈ ہے؟ یہ حارب ہے؟ امسل کو خود اپنی آواز اپنے کانوں پر سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی آواز میں لرزش واضح تھی۔ وہ کیسے بول رہی تھی؟ وہ کس طریقے سے بول رہی تھی اسے نہیں پتا تھا۔ کریم ایک دم سے شاکڈ ہو گیا تو اس نے فوراً تصویر بیڈ پر رکھی تھی اور امسل کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ امسل، یہ حارب ہے، اریبہ کا ہسبینڈ۔ آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ کریم کے بولنے پر امسل جیسے ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ اس نے فوراً کریم کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے، اور کچھ دیر پہلے کی کریم کی کہی ہوئی بات اس کے کانوں میں گونج اٹھی تھی۔ وہ بہت کچھ جانتی تھی لیکن وہ ابھی کریم کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو روکا تھا۔ میں امی جی کے پاس چلتی ہوں، انہیں میری ضرورت ہوگی، امسل کہتے ہوئے فوراً کریم کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑاتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر آ گئی تھی، اور کریم وہیں حیرت سے امسل کی حالت کو دیکھ رہا تھا۔ اور پھر اس نے بیڈ پر رکھی ہوئی اریبہ اور حارب کی تصویر دیکھی تھی۔ اس کے دماغ میں بہت کچھ چلنا شروع ہو گیا تھا۔ بالآخر اس نے اپنا سر جھٹکا تھا اور الماری کی طرف بڑھ گیا جہاں اریبہ کی ڈائری پڑی ہوئی تھی۔ کریم نے ڈائری کے صفحات ادھر ادھر پلٹے تھے لیکن اس میں کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ ڈائری بند کرنے لگا تھا تو اس میں سے ایک کاغذ نکل کر زمین پر گرا تھا۔ کریم نے فوراً وہ کاغذ اٹھایا تھا اور اس میں لکھی ہوئی تحریر کو وہ پڑھتا جا رہا تھا۔ اریبہ منصور نے اپنے باپ کے قتل کے متعلق بہت ساری انفارمیشن اکٹھی کی ہوئی تھی۔ اس گھر میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا اور وہ ساری انفارمیشن اریبہ کے بینک لاک اپ میں تھی، اور اس نے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے تو اسے اس کی خواہش ہے کہ اس کی تدفین اس کے ڈیڈ کے پہلو میں کی جائے۔ اریبہ کی یہ بات پڑھ کر کریم کی آنکھوں میں پل بھر کے لیے نمی آئی تھی، لیکن وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً کاغذ کو فولڈ کیا تھا اور اپنی پینٹ کی پاکٹ میں رکھتے ہوئے ڈائری کو دوبارہ سیف میں رکھتے ہوئے باہر کی طرف چلا گیا تھا۔ جب سے امسل نے حارب کی تصویر دیکھی تھی اسے ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس اس موقع کے انتظار میں تھی کہ کسی طریقے سے وہ کریم کو بتا سکے کہ وہ اس شخص کو جانتی ہے۔ سب لوگ باہر موجود تھے اور ایک طرف امسل کے چہرے کی گھبراہٹ تھی تو دوسری طرف نگین بیگم کے چہرے کی رنگت پیلی پڑتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار امسل کی طرف دیکھ رہی تھی اور یہ بات تنزیلہ بیگم کے ساتھ ساتھ کریم بھی نوٹ کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اریبہ کی تدفین ہو گئی تھی۔ سب لوگ اسے دفنا کر واپس آ گئے تھے۔ نگین بیگم کا وہاں پر رکنے کو ذرا بھی دل نہیں تھا۔ وہ بغیر کسی کو بتائے وہاں سے چلے جانا چاہتی تھی، لیکن راستے میں اسے کریم کا آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ کریم نے ایک نظر نگین بیگم کے چہرے پر ڈالی جو چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ آپ اتنی جلدی جا رہی ہیں مسز عاقب سلطان؟ مجھے تو لگا کہ آپ یہاں رات پر رکیں گی، ہم لوگوں کا تماشا دیکھیں گی، ہماری بے بسی دیکھیں گی، لیکن آپ تو اتنی جلدی یہاں سے جا رہی ہیں۔ کریم کی بات پر نگین بیگم نے اپنی ساڑی کا پلو اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور کریم کی طرف دیکھا۔ میں یہاں پر صرف افسوس کرنے کے لیے آئی تھی، وہ میں نے کر لیا ہے، اب میں جا رہی ہوں۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم لوگوں کے ساتھ رکنے کا، اور ہاں مجھے بڑا افسوس ہے کہ جہانگیر صاحب نے اپنے بیٹوں کو ذرا بھی کسی کی عزت کرنی نہیں سکھائی، نہ وہ ماں کی عزت کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی بیٹیوں کی۔ حارب نے جو حال اریبہ کا کیا اسے دیکھ کر تو صاف لگتا ہے کہ وہ جہانگیر صاحب کی نقش قدم پر چل رہا ہے۔ لیکن بیگم روانی کے ساتھ بولتے ہوئے اپنے منہ سے ایسا سر بتا گئی تھی جسے سنتے ہی کریم نے فوراً نگین بیگم کے چہرے کو دیکھا تھا اور پھر ایک تسلی کے ساتھ سانس لیتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے تھے۔ آپ کو کس نے کہا کہ یہ حال حارب نے اریبہ کا کیا؟ ہمیں تو اریبہ ایک گھر پر ملی ہے، اب ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ گھر حارب کا ہے یا کسی اور کا ہے، لیکن آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ بہت کچھ جانتے ہیں۔ کریم کی بات پر نگین بیگم جو پہلے ہی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی اور اس کے منہ سے کیا پھسل گیا تھا وہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی، لیکن اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ اپنی آنکھیں کریم کی آنکھوں میں گاڑی تھی۔ تم لوگوں سے تو بات ہی کرنا فضول ہے، بات سے بات نکالنا تو کوئی تم لوگوں سے سیکھے، میں ہی پاگل تھی جو یہاں پر افسوس کرنے کے لیے آ گئی۔ ہٹو راستے سے، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ نگین بیگم نے اپنے ہاتھ سے کریم کو پیچھے کیا اور جلدی جلدی قدم اٹھاتے باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ کریم دور تک جاتے ہوئے نگین بیگم کو دیکھ رہا تھا کہ آخر نگین بیگم کو کیسے پتہ چلا کہ حارب نے اریبہ کا یہ حال کیا۔ یہ بات صرف کچھ لوگوں کو پتہ تھی، لیکن نگین بیگم کے منہ سے نکلتے الفاظ کریم کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئے تھے۔ اریبہ کی تدفین کے بعد سب مہمان جا چکے تھے اور صرف گھر کے مکین ہی تھے۔ سب اپنے اپنے کمرے میں موجود تھے، خاموشی چھائی ہوئی تھی، کوئی بھی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسے لگے آپ کو ایپیسوڈ؟